بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب اللقیط اللقیط بمعنى ملقوط وهو لغة ما يلقط أي يرفع من الأرض وقد غلب على الصبي المنبوذ وفي الصحاح المنبوذ الصبي الذي تلقيه أمه في الطريق وشرعا هو مولود طرحه أهله خوفا من العيلة وفرارا من التہمتی۔ لقیط کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو یہ صفت کا صیغہ ہے اور مفعول کے معنی میں ہے، یعنی جس کوئی گری پڑی چیز کوئی بھی ہو تو اس کو لقیط کہتے ہیں، اور لغتاً لقیط کا معنی ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جس کو زمین سے لے لیا جائے، اٹھا لیا جائے، لیکن پھر اس میں فرق کر دیا گیا لغت کے اعتبار سے لقیط ہر گری پڑی چیز کو، جس کو گری ہوئی چیز چاہے وہ انسان ہو یا کوئی اشیاء میں سے کوئی چیز ہو تو اس کو اٹھا لیں تو اس کو لقیط کہتے ہیں۔ لیکن اب اصطلاحاً لقیط کہتے ہیں کہ ایسا بچہ وہ جو گرا پڑا ہو، اور صحاح کے حوالے سے لکھ لیں منبوذ یعنی کہ ملقوط کہتے ہیں وہ بچہ کہ جس کی ماں نے اس کو راستے میں پھینک دیا ہو، اور شرعی تعریف اس کی بیان کر رہے ہیں کہ وہ مولود ہے، یعنی پیدا ہونے والا چھوٹا بچہ جس کو اس کے گھر والوں نے فقر و فاقہ کے ڈر سے، یعنی ہمیں اس کی تربیت وغیرہ کرنی پڑے گی تو ہم اس سے آزادی چاہتے ہیں، یا پھر خدا نخواستہ کسی نے زنا کر لیا تو وہ خاتون جو ہے وہ اب تہمت سے بچنے کے لیے بچے کو پھینک دیتی ہے کہ جو اس کو اٹھا لے گا تو اس کی تربیت ہو جائے گی، میں اس سے آزادی چاہتی ہوں۔ والعیلۃ والعالۃ الفاقہ، عائلہ کا معنی بتا دیا، فاقہ کہتے ہیں یعنی کہ کھانے وغیرہ کا نہ ہونا، معاشی تنگی کو ہونا۔ والفاقۃ الفقر والحاجہ، حاجت ضرورت فقیری کو کہتے ہیں۔ اللقطۃ الشیء الذی تجدہ ملقا فتأخذہ کذا فی المغرب، یعنی لقطہ اس کا معنی بتا دیا کہ ایسی چیز جو گری پڑی ہو آپ اس کو پالو اور پھر اس کو اٹھا لو، مغرب میں اسی طرح بیان ہوا ہے، اور تبیین میں ہے اللقطۃ بضم اللام وفتح القاف، یعنی کہ قاف کے فتحہ کے ساتھ اگر پڑھیں اللقطہ تو کہتے ہیں یہ اسم فاعل ہے مبالغہ کے لیے، اور اگر قاف کے سکون کے ساتھ پڑھیں یعنی لقطہ پڑھیں، قاف پہ زبر نہ پڑھیں تو پھر یہ اسم مفعول ہوگا، جیسے کہ ضحکہ اور ضحکہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم لقطہ پڑھیں تو یہ اسم فاعل ہوگا، یعنی وہ انسان یا وہ چیز جو بہت زیادہ اٹھانے والی ہو، اور لقطہ اگر یعنی بغیر لقطہ پڑھیں، اس فتحہ کے بغیر پڑھیں تو پھر اس کا معنی ہوگا کہ وہ چیز جس کو اٹھایا جا رہا ہو، یعنی جو گری پڑی چیز ہوگی۔ وسمی هذا المال الملقوط باسم الفاعل منه لزيادة معنى اختص به وهو أن كل من رآها يميل إلى رفعها فكأنما تأمره بالرفع لأنها حاملة إليه فأسند إليه مجازا فجعلت كأنها هي التي رفعت نفسها۔ اب یہ تھوڑا سا اہم ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو گری پڑی چیز ہے اس کو تو اصل کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو لقطہ ہونا چاہیے، یعنی کہ جس کو اٹھایا جا رہا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس کو لقطہ کہتے ہیں، حالانکہ لقطہ تو وہ انسان ہوگا یا وہ کوئی چیز ہوگی جو اس کو لے، اس میں فاعل کے معنی میں، تو کہتے ہیں لیکن یہ مبالغہ کے طور پہ گویا کہ وہ چیز ایسی ہے گری پڑی ہے، اس کا کوئی مالک معلوم نہیں ہے، تو ہر انسان یہ چاہتا ہے، اس کو دیکھتے ہی مائل ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو میں تو اس کو اٹھا لوں، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ کوئی ویسے گری پڑی چیز ہو، کسی کا موبائل گرا پڑا ہے تو اصل کے اعتبار سے تو اگر کسی کا موبائل گرا ہے تو اس کو لقطہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ اس کو اٹھایا جائے گا نا، اس کو کوئی لے لے گا، لیکن گویا کہ وہ کوئی چیز ایسی ہے لقطہ اس کو اس لیے کہیں گے، گویا کہ جو بھی انسان دیکھتا ہے تو وہ اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، وہ چیز خود ایسی ہے کہ گویا کہ وہ اٹھانے کا لے لینے کا تقاضا کر رہی ہے، تو اس وجہ سے اس کو لقطہ کہہ دیتے ہیں اس میں فاعل کو استعمال کرتے ہوئے۔ وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُمْ نَاقَةٌ حَلُوبٌ وَدَابَّةٌ رَكُوبٌ، کہتے ہیں یہ جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ لقطہ کی بجائے ہم گری پڑی چیز کو لقطہ کہتے ہیں، اس کی نظیر یہ ہے
کہ عرب لوگ کہتے ہیں ناقۃ حلوب و دابۃ رکوب۔ ناقہ حلوب کا معنی بہت زیادہ دودھ دوہنے والی اونٹنی، اور دابۃ رکوب کا معنی بہت زیادہ سوار ہونے والا جانور۔ تو حالانکہ اب جانور سوار تو نہیں ہوتا، جانور پہ تو سواری کی جاتی ہے، اور اونٹنی دودھ تو نہیں دوہتی بلکہ اونٹنی سے تو دودھ لیا جاتا ہے، دودھ دوہا جاتا ہے۔ تو یہی کہہ رہے ہیں یہ اسی کی قبیل سے ہے، وہو اسم الفاعل، یہ اسم فاعل ہے، سمیت بذالک، اور اس کو اس طرح اس لیے کہتے ہیں لأن من رآہا، اس لیے کہ وہ اونٹنی کو یا سواری کو جو بھی دیکھتا ہے، یرغب فی الرکوب والحلب، تو وہ سوار ہونے میں اور دودھ دوہنے میں راغب ہو جاتا ہے، اس کا دل چاہنے لگتا ہے۔ فنزلت کأنها حلبت نفسها ورکبت نفسها، تو ہم نے یوں سمجھ لیا گویا کہ وہ جو اونٹنی ہے یا جو سواری ہے وہ بذات خود سوار ہو رہی ہے، یعنی وہ خود اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ مجھے دوہ لیا جائے اونٹنی، اور سواری اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ مجھ پہ آ کے سواری کر لو۔ تو اس وجہ سے مفعول کی بجائے فاعل کا معنی مبالغہ کے طور پہ استعمال کر دیتے ہیں۔ وفی الدرر ہوا وہی اسم اللقیط فی المعنی لیکن استعمال اللقیط فی الآدمی واللقط فی غیرہ۔ کہتے ہیں کہ لقیط معنی کے اعتبار سے تو لقیط ہم انسان کو بھی کہہ سکتے ہیں جو گرا ہو، یعنی جس کا کوئی مالک وغیرہ نہ ہو، راستے میں پڑا ہو، اور چیز کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن لقیط شرعی اعتبار سے اور اسی طرح اصطلاحی اعتبار سے لقیط کہیں گے انسان کو، یعنی جو بچہ بچی گرے پڑے ہوں جن کو عیدی سینٹر وغیرہ والے اٹھا لیتے ہیں، یا لقطہ، اور لقطہ اس چیز کو کہیں گے جو غیر انسان ہو، جیسے کا موبائل گرا پڑا ہے وغیرہ وغیرہ۔ وقدم اللقیط علی اللقطہ لکون النفس اعز من المال، کہتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے لقیط کو ذکر کیا باب کے شروع میں، اس کے بعد ذکر کیا لقطہ کو، اس لیے کہ لقیط کا معنی انسان ہوتا ہے اور انسان معزز ہے مال و دولت سے، اس لیے اس کو پہلے ذکر کیا۔ وَأَخْذُ اللَّقِيطِ وَاللُّقْطَ شَرْعٌ لِأَحْيَاءِ النَّفْسِ وَالْمَالِ قال اللہ تعالی من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، کہتے ہیں کہ لقیط اور لقطہ کا جو کانسیپٹ شریعت میں رکھا گیا ہے تاکہ مال ہے اور انسان ہے اس کو زندگی دی جا سکے۔ اب اگر کوئی بچہ خدا نخواستہ کسی نے پھینک دیا تو وہ وہیں پڑا رہے گا تو وہ تو فوت ہو جائے گا، تو کوئی اس کو اٹھا لے گا تو اس کو زندگی مل جائے گی، اور اسی طرح مال کوئی گرا پڑا ہے اس کو کوئی بھی اٹھاتا نہیں تو وہ ضائع ہو جائے گا، یا کوئی غلط انسان اٹھا لے گا، تو اس لیے اس کو اٹھا کے تاکہ مال اور جان کی حفاظت ہو سکے۔ قرآن مجید میں یہی چیز بیان ہوئی ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو زندگی دی، ایک جان کو، تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو زندگی دے دی۔ الا ان الاول فرض وهذا مندوب فی بعض الصور، لیکن یہ ہے کہ جو اگر انسان کوئی لقیط گرا پڑا ہو تو اس کو اٹھانا فرض ہے، اس لیے کہ انسان کی جان کی بہت زیادہ قیمت ہے اسلام میں، اور کوئی اگر لقطہ کوئی چیز گری پڑی ہے تو وہ پھر وہ بعض حالات میں مندوب ہوتی ہے، یعنی اس کے پھر تفصیلی احکام الگ ہیں، اگر کوئی اٹھانا چاہے تو اگر کوئی قیمتی چیز ہے اس کے اور احکام ہو گئے، اگر کوئی ویسے ہی کوئی عام سی چیز ہے اس کے احکامات الگ ہوں گے۔ الامانۃ والامان بمعنی وقد امنت فانا آمن، کہتے ہیں امنت کا معنی ہے میں امن والا ہوا، یعنی کہ میں دوسروں سے محفوظ ہو گیا۔ وامنت غیری من الامن والامان، اور میں نے دوسرے کو امان دے دیا، یعنی اگر دوسرے کو دینا ہو امان تو اس کے لیے امن تو باب تفعیل استعمال کریں گے، اور اگر اپنا بتانا ہو تو اس کے لیے ثلاثی مجرد آئے گا امین تو۔ والامن وهو عدم توقع مکروہ فی الزمان الآتی، کہتے ہیں آنے والے زمانے میں کوئی برائی وغیرہ، کوئی آپ کے ساتھ کوئی بری چیز کا پیش آ جانا، اس سے جو بچنے کی امید ہوتی ہے وہ امن ہوتا ہے۔ ہم کسی ملک کا ویزا لے کے جاتے ہیں تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ گویا کہ ہم کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ملک میں کچھ عرصہ رہیں گے تو ہمیں امن دے دو، ہم کوئی جاسوس بن کے نہیں آئے، ہم کوئی حملہ کرنے نہیں آئے، بلکہ ہمارا مقصد تجارت ہے یا وزٹ کرنا ہے۔ تو امن کا معنی ہوتا ہے آنے والے زمانہ میں کوئی بری چیز پہنچنے سے، قتل سے، چوری سے انسان کا محفوظ ہو جانے کی توقع ہو جانا، اس کو امن کہتے ہیں۔ آگے یہ دو تین اہم اصطلاحات ہیں۔ العابق وهو مملوک فر من مالکہ قصدا معندًا،
آبق اس غلام کو کہتے ہیں کہ جو اپنے مالک سے جان بوجھ کے ضد کے طور پہ بھاگ جائے کہ میں نے اس کے پاس نہیں رہنا۔ والضال هو الذي ضل الطريق الى منزله، اور ضال اس غلام کو کہتے ہیں کہ جو راستہ بھول جائے، یعنی اس نے کہیں جانا ہو، آقا نے کہیں کام بھیجا یا کوئی اور صورت ہے کہیں جا رہا ہے تو راستہ بھول جائے تو اس کو ضال کہتے ہیں۔ وفی المغربی ابق العبد ہرب من بابی ضرب و طلب، کہتے ہیں کہ یہ مغرب میں ابق جو استعمال ہوا ہے یہ باب ضربہ سے بھی استعمال ہوتا ہے اور طلبہ یعنی نصرہ سے بھی استعمال ہوا ہے، ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہیں۔ اور اباقاً فہو آبق وہم اباق، یعنی جمع اس کی بتا دی کہ اباق آتی ہے غلام کی، بھاگنے والے غلام ایک ہو تو آبق، زیادہ ہوں تو اباق۔ وفی غایت البیانی قال فی المبسوطی، مبسوط میں ہے کہ الاباق تمرد فی الانطلاق وہو من سوء الاخلاق، اباق کہتے ہیں کہ چلے جانے میں، یعنی انسان کا نافرمان ہو جانا۔ کوئی انسان غلام ہے تو اب اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آقا کی بات مانے، اس کی خدمت کرے وغیرہ، لیکن انطلاق میں یعنی چلے جانے میں اگر وہ نافرمانی پہ اتر آتا ہے اور بھاگ جاتا ہے تو اس کو اباق کہتے ہیں۔ وہو من سوء الاخلاق، اور یہ بری عادت ہے، ظاہر ہے کوئی انسان اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو یہ اس کی اچھی عادات میں سے نہیں بلکہ بری عادات میں سے اس کو تصور کیا جاتا ہے۔